یہ علم کی فضیلت پر بات ہے۔ ہم آپ کو جو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کون سے طالب علم ہے جن کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہ ہے کون لوگ؟ میری بات آپ غور سے سنیے گا، اور میں جو بات بتانا چاہتا ہوں یہ اس وقت آپ جو بھارت کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، حالات مسلمانوں کے لیے دن پر دن جو ہے وہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی ایک رائے رکھ رہا ہے کیوں ایسے حالات خراب ہو رہے ہیں، ایسا کیسے ہو رہا ہے۔ آپ کو اصل بات بتاتے ہیں، معاملہ بگڑا کہاں ہے۔ تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 90 سال یا 95 سال پہلے اس دیش میں یہ پروگرام ایک بنایا گیا کہ ایجوکیشن سسٹم کو ایسا کیا جائے کہ ہم اپنے بچے کو پڑھائیں اور پڑھانے کے ساتھ ان کی مینٹلٹی بھی اسی پڑھانے کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو۔ وہ مینٹلٹی کیسی ڈیولپ ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ یہی بڑا کام جو ہے وہ RSS نے کیا، اور اس وقت تقریباً بھارت میں میرا اندازہ ہے آن ریکارڈ جو ہے وہ 85,000 اسکول ہیں۔ کتنے اسکول ہیں؟ 85,000 اسکول ہیں پورے بھارت میں۔ جو سب سے پہلے اسکول جو کھلا تھا وہ گورکھپور میں کھلا تھا، فرسٹ، جس کا یہ نظریہ قائم کیا گیا تھا کہ ہم اپنے دھرم کا پرچار کس انداز میں کریں، کیونکہ آپ کی طرح ان کے پاس اتنے مدرسے نہیں ہیں۔ پورے ہبلی میں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بتائیے کہ کسی غیر مسلم کا کوئی مدرسہ آپ جانتے ہیں تو شاید آپ نہیں جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام کیا، اور اس میں دو باتیں تھیں کہ نالج بھی دینا ہے اور ذہنیت کو بھی کیا کرنا ہے، چینج کرنا ہے۔ اس کے لیے کہنا نہیں ہے کہ آپ ذہنیت چینج کریں، پڑھایا ایسے جائے کہ آپ کی مینٹلٹی ہی وہی ڈیولپ ہو اور وہی ذہنیت ہو۔ اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کامیابی کا یہ سارا ان کا نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ روزانہ ایک بیان آتا ہے، کبھی ابھی UP کا CM ڈپٹی CM بول رہا ہے کہ ہم نے مسجد دے لی ہے، اب ہم متھرا کی باری۔ یہ ساری باتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب اسی مینٹلٹی کا، اسی اسکول کے پڑھے ہوئے کا نتیجہ ہے۔ اس درمیان میں جو مسلمانوں سے چوک ہوئی، جو مسلمان نہیں کر پائے، یعنی کھل کے میں کہنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی مجھے کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ ہم نے جو اپنے اسکولز جو قائم بھی کیے، پہلی بات تو قائم ہی نہیں کیے، جو قائم کیے تو ہم مینٹلٹی کو اسلامی انداز میں پڑھا نہیں سکے۔ میتھ کو بھی اگر پڑھایا جائے اور اس کے اندر ذہنیت اسلامی بنائی جائے تو بنائی جا سکتی ہے مشکل کام، کرنے والوں نے کیا بھی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک فرسٹ اسٹینڈرڈ کے بچے سے پوچھا جاتا ہے، غور سے سنیے گا، کہ 3 پینسل لگی رہتی ہے ایسے ایسے، پھر پلس لکھا رہتا ہے 2 پینسل، پوچھتا جاتا ہے کہ اچھا یہ جوڑ کر بتاؤ کتنے ہوئے، 3 2 5۔ ٹھیک، آپ بچے نے آنسر لکھ دیا 3 + 2 = 5۔ اگر ہم کو پڑھانے کے لیے دیا جائے، میں اگر پڑھاؤں تو میں ایسے بھی پڑھا سکتا ہوں کہ 3 پلرز، روزہ، نماز، حج پلس زکوٰۃ اور صلاح، 5 پلرز، یعنی بلیو ان اللہ، انگریزی میں اگر پڑھائیں کہ بلیو ان اللہ، اس کے بعد صلاح، اس کے بعد زکوٰۃ، +2 = ہاؤ مچ؟ آگے لکھا جا سکتا ہے 5 پلرز آف اسلام۔ وہی میتھ پڑھایا جا سکتا ہے، اور اس کی ذہنیت کو کیا کیا جا سکتا ہے، بچے کی اسلامک بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہم کر ہی نہیں پائے، حالانکہ
بہت اچھا طریقہ تھا کہ سامنے ایک پڑھا رہا تھا اس سے نصیحت حاصل کر لیتے. یہ کیا جا سکتا تھا. اس میں ہم آزادی میں زبردست کردار ادا کرنے کے بعد ہم خرگوش کی طرح سو گئے کہ اب ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا مسلمانوں نے اور اب ہم کو کوئی خاص کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے آزادی کے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں نے جانیں دے دی, ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے, جو بچے بیچارے اچھے لوگ انہوں نے کیا کر لیا کہ مدرسے سے اپنے آپ کو جوڑ لیا یا خانقاہ سے جوڑ لیا اور اطمینان سے ہو گیا کہ اب بھارت کیا ہو گیا ہے, آزاد ہو گیا ہے, چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسری قوم نے کہ چند لوگوں نے یہ بات اٹھائی تھی اور وہ ایک اسکول جو گورکھپور میں قائم ہوا تھا وہ آج 85,000 اس کی برانچیں ہو گئی. سارا معاملہ وہاں سے بگڑا ہوا ہے. اچھا آپ دیکھیے, آپ کے پاس جو علم کی فضیلت ہے, ہم نے یا تو ہم نے مدرسے کھول کر کے اپنے مسلک کی تبلیغ شروع کر دیا, یہ حنفی مسلک ہے یا اہل حدیث مسلک کا ہے, سارے دونوں چیزیں. مسجدیں ہم نے الگ الگ کر لیا آزادی کے بعد. آزادی سے پہلے مسجدوں میں بورڈ نہیں لگا رہتا تھا کہ اس مسجد میں تبلیغی, جماعت اسلامی, دیوبندی نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ بورڈ کسی مسجد میں نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ انگریزوں کے ڈنڈے سے اتنا پریشان تھے کہ سب لوگوں کو متحد ہو کر کے ایک بات کرنے کے علاوہ کوئی دوسری چنتا نہیں تھی. یہ جو ہم علم کے میدان میں پیچھے ہوئے, اچھا پیچھے ہوتے تو بھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا. نہ لڑتے, دین کی تبلیغ کرتے, مسلک اور فرقے کے تبلیغ کرنے کے بجائے, تو بھی مسئلہ اتنا نہیں بگڑتا. تو مدرسے بانٹ لیے گئے اور ہر آدمی نے 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد بھی کیا کر لیا, الگ کر لیا. بورڈ تک لگا دیے گئے کہ صاحب اس مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا ہے. اب جب ان کو ہوش آیا کب؟ تقریباً 1980 اور 82 میں جب بابری مسجد کا معاملہ تیزی سے شروع ہوا تو 49 میں ہی ہے, لیکن پینڈنگ میں تھی فائلیں پینڈنگ میں تھی. جب یہ فائل آگے بڑھنے لگی, تالا کھل گیا, شلانیاس پڑ گیا, اب مسلمانوں میں ایک بے چینی پیدا ہوئی. تو اب حدیث بھی کہ صاحب طالب علم کے لیے فرشتے پر, تو علم کی طرف تھوڑی سی کیا ہوئی کہ توجہ ہوئی کہ ہمارے بچے جو 80,000 اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کی مینٹلٹی بھی کیسے ہوگی؟ ان کی مینٹلٹی وہی ہوگی جو وہ چاہ رہے ہیں. لہذا کچھ ایسا کیا جائے کہ مسلمان مینجمنٹ اسکول کھولے اور اپنے مسلم بچوں کو جو ہے وہ اسلام بھی ساتھ میں پڑھاویں اور عصری تعلیم بھی پڑھاویں. جس نے بھی سوچا اچھا سوچا, لیکن وہ بیچارہ سوچ بڑی لمیٹڈ رکھتا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ سوچ تو اچھی تھی کہ بچہ ہمارا ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر جو کچھ بھی بنے, لیکن ایک اچھا مسلمان بن کے نکلے. یہ ان کا نظریہ قائم ہوا اور کچھ لوگ اس میں آگے بڑھے اور بہت سے لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کیا. جیسے لوگ پلاٹ اور زمین میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ایسے انہوں نے اس لائن میں انویسٹمنٹ کیا. اب اس میں کیونکہ علماء شامل نہیں تھے, کس میں؟ اس نظریے میں. وہ سوچنے والا کون تھا؟ وہ ڈاکٹر تھا, کوئی دانشور تھا, کوئی پروفیسر تھا, کوئی انجینئر تھا. اس کے دماغ میں یہ بات آئی کیونکہ وہ جھیل رہا تھا. یہ تو تسبیح میں اور نماز میں مست تھے, لہذا ان کو چنتا ہی نہیں تھی. یہ سمجھ رہے تھے کہ سارے لوگ ایسے ہی ہیں جیسے مولانا صاحب ہیں. ادھر 97% برباد ہو رہے تھے. تو اس میں جو بیچارے لوگ حقیقت میں مخلص تھے, انہوں نے یہ سوچ پیدا کی اور 1980 کے بعد بھارت میں مسلم مینجمنٹ کے تحت اسکول آیا. اب جب اسکول آیا تو چونکہ وہ عالم تو تھے نہیں بیچارے, اب کیا کرنا؟ یہ بچوں کو انگریزی بھی پڑھانا ہے کہ اگر اسٹیٹ کا سلیبس یا نیشنل سلیبس یا انٹرنیشنل سلیبس اگر نہیں پڑھایا جائے گا تو کھائیں گے کیا بیچارے؟
لہذا ان کے کھانے کی چنتا کے ساتھ ان کو دیندار بنانے کی چنتا کی گئی. وہ چنتا کیا کی گئی؟ کچھ مشورے ہوئے، علماء بھی اس میں شامل ہوئے. پھر جب ان کو انوالو کیا گیا، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس تقریر میں کہا تھا کہ اب میں مولویوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پرنسپل بننے کی فکر کریں، محتمم بننے کی فکر کم کریں. نہیں سمجھے بات ہے کہ عالم ہو اور پرنسپل ہو تو وہ ڈیولپمنٹ جو دماغ میں اس کے آیا ہے ڈاکٹر انجینئر کے، اس کو ادھر سے سپورٹ مل کر کے ایک اچھا فارمولا تیار کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ حدیث جو فرشتے پر بچھاتے ہیں، ابھی اس پر ہم الگ سے بات کریں گے وہ کون لوگ ہیں جن کے پر بچھاتے ہیں، وہ تو ایک الگ. یہ تو آپ کو بنیادی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. تو بہرحال اس کے بعد یہ مدرسہ شروع ہوئے، اسکول شروع ہوئے. اب اس میں دینداری انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک پیریڈ دینیات کے نام پر پڑھا دیا جائے. اسی میں ہفتے میں اگر 6 دن کلاس چلتی ہے تو 2 دن دینیات پڑھا دیتے ہیں، 2 دن قرآن صحیح کر دیتے ہیں، اور 2 دن جو ہے وہ کچھ اور کر لیتے ہیں. بہرحال ہفتے میں ٹوٹل کتنا پیریڈ پڑھایا جاتا ہے؟ ڈیلی ایک پیریڈ. انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے اور آج بھی سمجھ رہے ہیں، اور آج بھی غلط فہمی میں ہیں، اور اس وقت تک غلط فہمی میں رہیں گے جب تک یہ سوچ رکھیں گے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم ایک پیریڈ پڑھا کر کے ہم بچے کی مینٹلٹی اسلامی بنا لیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 7 پیریڈ وہ ایسے سبجیکٹ پڑھ رہا ہے جس میں اسلام کی اور اخلاق کی کوئی باتیں موجود نہیں ہیں. ایک پیریڈ 1 اور 7 کا جو ریشو آپ نے لگایا، یہ ریشو غلط ہے. آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں کسی ہبلی میں بھی اسکول ہے کہ جو اسلامیات پڑھاتے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور آپ مخلص بھی ہیں پیرنٹس کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے لہذا اب وہ بڑا ہی دیندار بن جائے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو انہوں نے سوچا ہے، میں ان کی مینٹلٹی کو چینج کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات پر بیٹھیں کہ سارے سبجیکٹ کو پڑھاتے وقت نالج اگر دی جائے تو ذہنیت کیسی بنائی جائے؟ اسلامک بنائی جائے. میں ایک آپ کو اور مثال دیتا ہوں. انٹرسٹ کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے میتھ میں. فارمولا اس کا ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ رام نے جو ہے وہ 5000 روپے جمع کیے اور بینک نے کہا کہ جو ہے وہ 2 سال کے لیے اگر آپ جمع کریں گے تو 3% آپ کو اس پر انٹرسٹ ملے گا یا 5%. تو اس میں آخر میں سوال میں لکھا رہتا ہے کہ کتنا اس کو فائدہ ہوا. وہ فارمولا اس کا ہے، وہ بتا دیتے ہیں. آپ دیکھیے اگر میں پڑھاؤں یا مجھ سے آپ مشورہ کریں، میں کہیں میں سب سے پہلے وہاں پہ احمد کا نام نہیں لکھوں گا، وہ رام کا نام نہیں لکھوں گا، احمد کا نام لکھوں گا کہ احمد نے بینک میں 5000 روپے جمع کیے، 2 سال کے لیے ایف ڈی کی اور 5%. تو یہ بتاؤ کہ کتنا اس نے حرام سود کمایا. آپ پڑھا رہے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا ہے. پوری زندگی اس کو سود ایک فائدے مند چیز بتائی گئی ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بچہ جو آگے چل کر کے مسلمان بچہ آگے بڑھو وہ ایف ڈی کیوں نہیں کرے گا؟ وہ پڑھ کر کے آیا ہے. کیا پڑھ کر آیا ہے کہ ایف ڈی کرنے پر اس کو اتنا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ اسی وقت کہنا کچھ نہیں ہے کہ آپ مسلمان بن جائیے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہنے کی. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ سلیبس میں کام کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے. اور پھر سلیبس کو اسلام کے ڈھنگ میں ڈالنے کے لیے بہت بریلینٹ لوگوں کی ضرورت ہے. یہ جتنے اسکول والے ہیں جو حقیقت میں مخلص ہیں، کون؟ مسلم کمیونٹی کے لوگ جو حقیقت میں مخلص ہیں، یہ 10-20 لوگ اکٹھا بیٹھے اور اس اپنے بریلینٹ جو اسکل اللہ نے رکھی ہے اس کو اس لائن میں لگائے. 1 سال 2 سال لگے گا، ایسا نہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں ایسے ہمارے پاس بعض اسکول پریکٹس میں ہیں، آپ ان سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں. ان سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. ابھی ایک میں لمبے سفر پہ تھا تو ایک بچے سے
چھوٹے بچے سے. انہوں نے کہا دیکھیے کیسے ہم لوگ پڑھاتے ہیں مولانا صاحب. انہوں نے کہا پروفٹ محمد ہیز 4 daughters. He has 3 sons. Total how many children he has? آپ پڑھا رہے ہیں 3 + 4 how much? 7. وہ کیسے پڑھا رہا ہے؟ Prophet has 3 sons and 4 daughters. How many children he has? بچہ کہہ رہا ہے. اور اس کے نیچے 3 کے نیچے 3 بچوں کا نام لکھ دیا اور 4 کے نیچے 4 لڑکیوں کا نام لکھ دیا. لگاتار وہ اس طرح سے اگر ہر سبجیکٹ کو پڑھایا جائے گا، اب بچہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر بھی ہوگا اور مولوی بھی ہوگا. یہ جو ایک سبجیکٹ پڑھا کر کے آپ دینیات کے نام پر جو سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک بڑا کام، وہ بھی بڑا ہی ہے. کچھ نہیں تھا جہاں پہ وہاں پہ نقطہ نام ماموں والی بات ہو گئی، کچھ تو ہوا، لیکن اس سے مسئلہ تمہارا نہیں حل ہونا ہے. اور اسی لیے آپ کتنے لوگ اولاد کی تربیت پر کہہ رہے ہیں مولانا صاحب تقریر کیجیے. مولانا جیسے 50,000 لوگ تقریر کرے، کچھ نہیں ہونا ہے. کیونکہ 1 اور 7 کا ریشو ہے. 1 اور 7 کا ریشو کبھی بھی جو ہے نا وہ آپس میں فائٹ نہیں کر سکتا. کم سے کم 3 اور 4 کا ریشو ہو جاتا، 4 کا ریشو ہو جاتا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 7 کا 7 آپ کیا کر لیں، پڑھائیں وہی. کتابیں آپ نہیں بدل سکتے، سلیبس چینج کرنے کی ایبلٹی آپ کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن آپ مینٹلٹی کو کیا کیا جا سکتا ہے. اور اس میں کسی کو آبجیکشن نہیں ہوگا، کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا ہے. ہم 3+4 پینسل لے کر کے پڑھاویں یا 3+4 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کا نام لے کر کے پڑھاویں، پڑھایا جا سکتا ہے. ایک اور مثال دے کر اپنی بات بتاتا ہوں، بات میں سمجھا پا رہا ہوں. یہ جب تک نہیں ہوگا نا تب تک بھیا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ میں تقریر کیوں کرتا ہوں؟ دیکھیں، ایک سوچنے والے آدمی کم ہوتے ہیں. ایک مرتبہ سوچ پیدا کرے پہلے تو بہت سے لوگوں کی جو اندر سوچیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بلین لوگ موجود نہیں ہیں، بہت لوگ موجود ہیں. اور اس وقت آپ ان چیزوں کو، آپ امریکن جو اسکالرس، مسلم اسکالرس ہیں، ان لوگوں کو، کیونکہ وہاں پہ وہ زیادہ جھیلتے ہیں لہذا وہ زیادہ سوچتے ہیں. جو آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، یہاں پر ایسے ایسے اسکالرس ہیں ان سب لائنوں کے کہ اگر آپ ان سے مدد لینا چاہیں تو بہت سے لوگ فری آف چارج جو ان کے اندر اتنا اسلام ہے کہ وہ آپ کو کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک مثال اور دی، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم پڑھاتے ہیں کہ اے فار ایپل، اے فار ایپل، اے ایپل. تو اس دن ٹیچر جس دن اس کو الفابیٹ اے پڑھانا ہے تو وہ سیب لے کر کے آتی ہے، 4-5 سیب ٹرے میں پانی لے کر آتی ہے. پانی بھی ساتھ میں، چاقو بھی ساتھ میں، ٹرے بھی ساتھ میں. تو پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ کوئی بچہ بولتا سیب ہے، فلاں ہے. بولتے نہیں، دس از ایپل، یہ ایپل ہے. اوکے، اچھا ایسا کرو کہ کٹ دا ایپل اینڈ ڈیوائڈ ٹو یور کولیگ، یور کلاس میٹ. جب وہ کٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے جیسے ہی وہ نو پروفٹ سیڈ واش ایوری تھنگ بفور دا ایٹ. آپ دھلیے. اب وہ پانی جو ہے نا اس سے واش بیسن، کلاس میں واش بیسن بنا ہوا ہے، واش بیسن میں اس سیب کو دھلا گیا. دھلنے کے بعد آیا، اب وہ کہتے ہیں بچے سے اوکے کٹ. جب وہ کٹ، ڈونٹ کٹ بفور کٹ وی ہیو ٹو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیکاز آور پروفٹ سیڈ. ہمارے نبی نے کہا ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں. اس نے بسم اللہ کر کے کٹا. کٹنے کے بعد اس نے کہا اچھا گفٹ ٹو یور فرینڈس. اب وہ بچہ بائی چانس بائیں سے دینا، ڈونٹ گیو فرام دا لیفٹ سائڈ. آور پروفٹ سیڈ وین یو ہیو ٹو گیو سم ون اسٹارٹ فرام دا رائٹ سائڈ. آپ کو دائنی طرف سے شروع کرنا ہے. اچھا وہ دائنی طرف سے جب کھا چکے تو واٹ وی ہیو ٹو سے، کیا کہنا ہے کھانے کے بعد؟ تو بولتا تھینک. نو وی ہیو ٹو سے الحمدللہ.
اے فار ایپل ہی پڑھایا گیا ہے، لیکن 5 سے 7 سنت پر بیک وقت اسی کلاس میں بچے کو بتا دیا گیا۔ اب ایسے ہی بی اور زیڈ تک جائے گا، وہ ہر ایک میں اسلام کو لے کر کے آئے گا، تب جا کر کے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ ایک سبجیکٹ کے پڑھانے سے کچھ بھی نہیں ہونا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے، یہ سارے سبجیکٹ میں اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے میتھ میں بتا دیا آپ کو، لمبی بات ہو جائے گی۔ ایک بات، میتھ میں ایک چیپٹر آتا ہے جیسے 1/4 ہے، 1/8 ہے، 1/2 ہے، تو اس میں یہ بتاؤ کہ کون سا بڑا حصہ ہے، یہ پورا چیپٹر ہے۔ تو وہ بچہ کیا سمجھتا ہے کہ 1/8 جو ہوگا 8 زیادہ ہے لہذا یہ بڑا ہے، تو پھر اس کو ٹیچر فارمولا بتاتے نہیں یہ بڑا یہ ہے چھوٹا یہ ہے۔ اب دیکھیے یہ پورا 1/2 1/4 1/3 2/3 یہ سب کا سب جو ہے نا اسلام میں وراثت کے مسئلے میں یہ سارے کے سارے نمبر یوز ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے وہ پڑھاتا ہے، اوکے، ان اسلام اف دا پرسن ڈائڈ، ایک آدمی مر گیا، ہی لیفٹ 1 wife and there is no children, how much he will get? Okay, he will get 1/4. If there is a children, then how much wife will get? 1/8. Okay, tell me 1/4 and 1/8 which is bigger? بچے کے دماغ میں یہ بات بھی آ گئی کہ اسلام میں عورت کو حق دیا گیا ہے کہ اگر بچہ موجود ہوگا تو وائف کو کتنا ملے گا؟ 1/8 ملے گا، اور اگر بچہ نہیں موجود ہوگا مرنے والے کا تو وائف کو کتنا ملے گا؟ 1/4 ملے گا۔ سوال وہی ہے، چیپٹر وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن اس نے میسج پاس کر دیا کہ اسلام میں پراپرٹی کا سسٹم ہے اور وائف کو کتنا ملتا ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی آپ کے نمبر ہیں سب کو وہاں سے نکال کر کے آپ اس اندازے پڑھا سکتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے یہ سارے اور یہی پڑھانے والے اور یہی پڑھنے والے لوگ ہیں جن کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ بات سمجھے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔